اللہ کو اتنا پسند آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شریعت میں شامل کر دیا. جناب اسماعیل کا خواب دیکھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ بیٹے کی قربانی دو، بیٹے کی قربانی دو، بیٹے کی قربانی دو، اور بیٹے کو دیکھیں بیٹا بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور بیٹے کو بھی ثابت قدم پا رہے ہیں، بیٹے کو بھی ثابت قدم پا رہے ہیں کہ بیٹے کو بتایا یہ خواب ہے، تو بولا بابا جی جلدی جلدی کیجیے، اپنی خواب کو پورا کیجیے، مجھے قربان کر دیجیے اللہ کی راہ میں. تو وہ جو پہاڑ پر لے کر گئے، چھری تیز کی گئی، یہ سارا عمل پڑا ہے کیونکہ پھر ہمیں آگے بھی پڑھنا ہے. یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کس طریقے سے قربانی مانگتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو کس طرح مقرب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طریقے سے راضی ہوتا ہے، کیسے کیسے امتحان سے گزارتا ہے. آج ہم پر چھوٹے چھوٹے سے امتحان آ جاتے ہیں تو ہم تڑپ اٹھتے ہیں. تو ہمیں ان لوگوں کی ذکر سے، ان لوگوں کی جو سوانح حیات ہے، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور صبر اور تحمل ملتا ہے ہمیں کہ ہماری پریشانیاں تو کچھ بھی نہیں ہے. جس طریقے سے انبیاء کرام کی پریشانی ہے، صحابہ کرام کو آزمایا گیا، تو ہماری آزمائش تو کچھ نہیں ہے. جہاں ہم پر آزمائش آ جائے تو وہاں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کر، بابا آپ بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، آپ بیٹے کو ذبح کرنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو جو چھری چلائی تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا. آج ہم اپنے اپنے ملکوں میں جہاں جہاں پر بھی رہتے ہیں قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو صاحب استطاعت ہوتا ہے وہ اس سنت کو ہر مسلمان واجب قرار دیتا ہے، سنت ہے. حج پہ جائے گا تو وہ ارکان ہے، جو حج کرے گا حاجی پہ تو لازم ہے. جو غیر حاجی ہے اس کو بھی وہ سنت کے طور پہ ادا کرتا ہے کہ بھئی سنت ابراہیمی ہے. لیکن ہے کس کی شریعت ہی کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو عمل کر کے دکھایا، تو آج مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنے نبیوں سے بھی امتحان لیتا ہے، پھر یہی ساری چیز قرآن میں بیان کر کر اپنے نبی کو دے دی کہ آپ ان سب کو یہ بتا دیجئے، یہ ساری تعلیم دے دیجئے. اب یہ جنگ و جدل ہوتی ہے، شہید ہو جاتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں. شہید کو مردہ نہ کہیں، شہید کو مردہ نہ کہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے غیبی خزانوں سے اسے کھلاتا بھی ہے، اسے پلاتا بھی ہے، اور اس کو اس کے مقام بھی اونچے رکھتا ہے. آج 1400 سال گزر جانے کے بعد امیر حمزہ کا ذکر موجود ہے. بہت سارے لوگ سامنے والی پارٹی کا بھی ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ان کو برا نہ کہے. ہم برا نہیں کہتے بھائی کسی کو، ہم کسی کو برا نہیں کہتے. ہم تو تاریخ بیان کرتے ہیں. فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی کو رضی تعالیٰ عنہ بنائے، آپ کچھ بھی کہیں، تو وہ تلقا تھے جو اسلام میں داخل ہوئے، جنہوں نے ساری زندگی اسلام کو نقصان پہنچایا. اب وہ فیصلہ کرنا تو عوام کے اوپر ہے، وہ تو عوام کے اوپر ہے کہ عوام کیا سوچتی ہے. ایک مولوی صاحب اس کو کیا درس دے رہے ہیں کہ نہیں انہیں بھی، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی سب اچھے ہیں. تو اچھے ہیں تو بھائی آپ مانتے رہیں، باروز محشر سب کا سامنا ہو جائے گا، سب کو اپنا جواب دینا پڑے گا. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جتنا شریعت کے اندر آنا چاہتے ہیں اتنا شریعت کے اندر رہیں، احکام شریعت کو پورا مضبوطی کے ساتھ تھام لے. جب مسلمان اور اسلام کے پر مصیبت آئے تو اپنے جان اور مال اور اپنی ہر چیز سے اسلام کے لیے کھڑے ہو جائے. اسلام یہ درس دیتا ہے. امیر حمزہ کی شہادت ہمیں یہ درس دے کے گئی کہ یہ صحابہ کرام کے پاس مال و اسباب دولت کچھ نہیں تھا تو مال و دولت، سب سے بڑا مال و دولت ایمان کی قوت تھی. ایمان ان کا اتنا بڑا مضبوط تھا کہ ایک اشارے پہ رسول کے وہ اپنی جانیں دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے. آج بھی مسلمانوں پہ مشکل وقت آ رہا ہے، لیکن مسلمان ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں فلاں کافر ہے. آج بھی فرقہ واریت، میں پیغام دینا چاہتا ہوں ریڈیو اخلاص سے، خدا را ہم لندن میں، ہم جہاں جہاں پر بھی ہمیں سنا جاتا ہے، فرقہ واریت سے نکلے. ہم محمدی مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں. 10 اختلاف ضرور ہو سکتے ہیں. جب یہود و نصارہ سب آپس میں ایک ہیں، ہمیں مسلمان کر ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کسی بھی فرقے سے ہوں تو وہ مسلمانوں کی گردنیں کاٹ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارنا ہے. تو اب وقت آخر چل رہا ہے، یہ یقین رکھیے آپ. میری تحقیقیں ہیں اور میرا یہ سارا دن رات اسی میں مصروف رہتا ہوں میں، تحقیقوں میں، ریسرچ کے اندر، کہ
اللہ تعالیٰ کے جتنے مقربین ہیں ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت دے. یہ تو شوق کے اوپر ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں شعور ڈال دے. بھئی میں بھی اپنے بزنس ہے، میرے بھی اپنے سارے کچھ ہے، اس کے باوجود مجھے ریسرچ کرنی ہے، اور اس ریسرچ کے اندر لوگوں تک مجھے پیغام پہنچانے ہوتے ہیں، کتابیں لکھنی ہوتی ہیں، مجھے بہت ساری جگہوں پر ایک ساتھ خطاب کرنے ہوتے ہیں. تو آج میں کبھی بھی اس چیز سے نہیں وہ پیچھے ہٹا کہ مجھے یہاں پر ٹائم دینا ہے یا نہیں دینا ہے. مجھے پیغام دینا ہے، جہاں مجھے موقع ملے گا، میرے اللہ نے مجھے چاہا. یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بندہ کچھ بھی کرے، بندہ نہیں کر سکتا. یہ دنیا لالچ اور خواہشات سے بھری ہوئی ہے، نفسانی خواہشات سے بھری ہوئی ہے. تو الحمدللہ ہم سرکار کی آل پاک ہیں، ہماری اندر وہ نفسانی خواہشات نہیں ہیں. تو کوئی دین کا کام کس طریقے سے کر رہا ہے، کوئی دین کا کس طریقے سے کر رہا ہے، تو ہم بھی اس دین کے اندر مجاہدانہ کام کر رہے ہیں، لوگوں تک پیغام پہنچا کر، خطاب کر ہم وقت ٹائم دے کر. تو ہمارے سامعین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جو ہم خطاب کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، اس پر خود بھی ریسرچ کیا کریں، سوال کیا کریں. جب تک آپ اس چیز کو سیکھیں گے نہیں، خالی اگر آپ آج بھی ان خطابوں کو، ان میسیجوں کو اس چکر میں سنیں گے کہ اس سے برکت حاصل ہوگی، برکت تو حاصل ہوگی، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری، اپنی ذمہ داری کو بھی سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کتنی، ہم پر واجب کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں سیکھنے کے بعد آج دنیا کی حالت دیکھ لیں کہ دنیا میں مہنگائی، پریشانی، مشکل. میری اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے اور مسلمان جہاں رہتے ہیں مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. بس دعا یہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ ایک گزارش یہ ہے کہ فرقہ واریت سے نکلے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. ان لوگوں کے ذکر پاک جو ہم کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مضبوطی سے تھاما، جنہوں نے مصلے کو، نمازوں کو، روزوں کو، حج کو، زکاتوں کو مضبوطی سے تھاما، تو وہ امر ہو گئے. اللہ کی راہ میں جان دے کر بھی وہ امر ہیں، وہ ہمیشہ امر رہیں گے. وہ اللہ کے پاس کھا رہے، پی رہے، سب کچھ کر رہے ہیں. اب وقت آخر ہے، اب آخری امام کو آنا ہے، اور آخری امام کو آنا ہے تو وہ جبھی عدل اور انصاف پیدا ہو سکتا ہے. ورنہ ابھی تو مشکلیں شروع ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ مشکلیں ہوں گی. یہ میں بتا رہا ہوں، یہ میں بتاتا رہتا ہوں، اپنے پیغام دیتا رہتا ہوں، اور اس سے زیادہ مشکلیں ہمارے کھڑی ہوتی جائیں گی. وقتی طور پہ اگر اسلامی ملکوں میں جنگیں رک بھی جاتی ہیں، ایک تنہا ملک کھڑا ہوا ہے جس کے لیے آج بھی کنٹروورسی ہے، وہ بھائی وہ لڑ تو رہا ہے نا اسلام کے نام پر. تو کم سے کم اتنا ہی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو فتح کامرانی نصیب فرمائے. آج تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ حق اور سچ کہاں پر ہے، تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں. تو امام حسین علی مقام نے فرمایا کہ جب تمہیں حق اور باطل کا فرق نہ محسوس ہو تو دیکھیں کہ باطل کے تیر کہاں گر رہے ہیں، تو بس وہی حق ہے. تو آپ خود دیکھ لیں باطل کے تیر کہاں گر رہے ہیں. تو آج بھی مسلمانوں کو دنیا بھر کے اندر آپس میں دست و گریبان. تو کوشش کیجیے ہمارے سننے والے کہ کبھی بھی اس چیز میں نہ پڑیں. دیکھیں آپ دیار غیر میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر مشکل ہے، میں جانتا ہوں. اب جیسے لنڈن میں، یو کے اندر ایک نئی بیماری پھیل گئی ہے، وہ آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی ہے، تیزی کے ساتھ بیماری پھیل رہی ہے، جس کے اندر دماغ کی کوئی بیماری ہے، جس میں لوگوں کو تو تیزی کے ساتھ پکڑ رہی ہے، نوجوان ہر کسی کو. تو یہ کیا ہے کہ جب تک ہم حق کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہمیں ایسی وباؤں سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا سیدھا کرے گا، کیونکہ ہم نافرمان ہوتے جا رہے ہیں. تو آج امیر حمزہ رضی تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کو مضبوطی کے ساتھ اور ایمان کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے میں اور بڑھائے. اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا. جو مسلمان ان چیزوں میں پڑھتے رہیں گے، بھائی ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. ہم نہ اس فرقے سے سب کا ادب کرتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس جو چیز جس طرح سے پہنچی ہے وہ پہنچی ہے، سب اس پہ عمل کر رہے ہیں. لیکن عمل تو کریں. ایک تو عمل نہیں کرتے، پھر بحث کرتے.
ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے